السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، سورہ نور ہے، پارہ نمبر ہمارا 18 ہے اور آیت نمبر ہماری ہے 55۔ اور آج کی اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 13 سالہ مکی زندگی جو تھی، پتہ تھا بہت جو کفار کے مظالم اور جو بڑا ان کو جو کہتے ہیں نا تنگ کرنا، ظلم و زیادتی کی حد ہو گئی، تو اس پہ بڑا صبر تھا۔ اللہ نے کہا تھا صبر والی زندگی تھی وہ 13 سالہ۔ پھر مدینے آئے اللہ کے حکم پر، تو اب یہاں جو تھا وہ تو اور ہی مصیبت ہو گئی تھی۔ کیونکہ منافقین سے بھی واسطہ پڑ گیا اور یہود سے بھی، جو انتہا دشمن تھے۔ اور جب ان سے واسطہ پڑا ہے تو صحابہ جو تھے بیچارے، ان میں سے ایک صحابہ جو تھے، کہتے ہیں چند صحابہ یا سمجھ لیں ایک صحابی کے منہ سے نکل گیا ایسے ہی کہ اللہ کے نبی، کبھی ایسا وقت بھی آئے گا کہ ہم ہتھیاروں کے بغیر ہی کبھی امن کے ساتھ رہیں اور ہمیں اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہو۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور یہ سمجھ لیں کہ یہ جو آیات تھیں، اب یہ 55 سے جو آیات ہے، یہ اصل میں عظیم الشان پیشن گوئیاں ہیں۔ اللہ خوشخبریاں دے رہا ہے، صحابہ کو خوشخبریاں دے رہا ہے، اور ایسی خوشخبریاں اور کامیابیاں تو وہ تاریخ نے دیکھا، اور ایسی وہ کامیابیاں تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء راشدین جو چاروں خلفاء تھے، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارا ان کا جتنا بھی دور تھا، یہ 30 سالہ دور تھا۔ یہ سمجھ لیں کہ فتوحات اور کامیابیوں کا دور تھا، اور سب کو پتہ ہے، تاریخ گواہ ہے کہ جو جو فتوحات ہوئی، اور اس کے بعد خالد بن ولید کو فارس کی طرف بھیجا، اور اس کے بعد عبیدہ بن جراح ان کو امارات کی طرف بھیجا، اور عمرو بن عاص جو تھے ان کو مصر کی طرف بھیجا۔ یعنی کہ اتنا کامیابیاں ہی کامیابی، پوری انسانیت جو کہتے ہیں نا کہ اس چیز کی گواہ ہے کہ کیسا وہ دور تھا کامیابیوں کا۔ اور اسی سلسلے میں جو اللہ تعالیٰ شکور ہے، مومنین کی بات ہو رہی تھی، تو اسی پر اللہ تعالیٰ یہ وعدہ کیا ہے، اور ایک سمجھ لیں کوئی چند صحابہ کے سوال پر اللہ نے خود ہی جو اس کا جواب دے رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا، وعدہ ہے، اللہ نے وعدہ کیا۔ اللہ وعدہ کرے، وعدوں کی پوچھ ہوگی۔ ہم نے پیچھے جب سٹارٹنگ کے پاروں میں پڑھا تھا، وعدوں کی پوچھ ہوگی، اور یہاں وعدہ کون کر رہا ہے؟ اللہ وعدہ کر رہا ہے۔ اللہ کا وعدہ کن سے ہے؟ آمنو، ایمان والوں سے، منکم، تم میں سے جو ایمان والے ہیں۔ اچھا، اب ایمان والے کہ ایمان لائیں، اللہ نے کہا آمنو، آمنو منکم، پہلے تو ایمان لاؤ، مجھے تمہارا ایمان چاہیے۔ ایمان کون سا؟ خالص، پیور، توحید والا، وہ والا ایمان چاہیے۔ اس کے بعد وہ عامل الصالحات، اور پھر نیک عمل تو کر کے دکھاؤ، جو میں نے فرائض دیے ہیں، اور جو میں تمہارے لیے شریعت تمہارے فائدے کے لیے دی ہے، مجھے اس پر پرفارم تو کر کے دکھاؤ، جیسے میرے نبی نے کر کے دکھایا ویسے کچھ کر کے تو دکھاؤ۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں تم سے، اللہ کا وعدہ ہے، جو ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، تو پھر کیا ہے؟ اور اس کی اتنی کہ صرف ایمان لایا، نیک عمل کیا، تو اللہ تعالیٰ کہتے اس عمل پر، اس اتباع پر، کیونکہ اطیع اللہ اطیع الرسول کی بات ختم ہوئی تھی پچھلی آیات میں، تو اللہ نے کہا اس کی برکت سے کیا کروں گا میں؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، میں تمہیں خلافت دے دوں گا، میں تمہیں خلافت دے دوں گا، فی الارض، زمین پر۔ یہ خوشخبریاں تھی، پیشن گوئیاں تھی۔ اچھا، کتنا سرپرائزنگ گفٹ اللہ تعالیٰ صحابہ کو سن کے کتنا خوش ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہے کما استخلف الذین من قبلہم، جس طرح پہلے تم سے لوگوں کو میں نے خلافت دی تھی زمین میں، جیسے مثال کے طور پہ نبیوں میں پیغمبر کو
حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ نے کیا پوری اس کے تخت، فرعون کی جو سلطنت وہ پوری گرا کی رکھ دی تھی، اور بنی اسرائیل جب تک فرما بردار رہے تو نسلوں میں اللہ نے نبی پیغمبر بھیجے، تو اللہ نے کہا میں خلافت دے دوں گا جس طرح پہلے لوگوں کو دی تھی. وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، اور اللہ کہتے پھر میں وَلَا نُمَكِّنَنَّ، وَلَا ضرور، یعنی کہ اللہ کی ضرور کا لفظ استعمال کر کے اللہ اس چیز کو سند دے رہا ہے، اللہ اس چیز کی سند دے رہا ہے، جاؤ میں نے کہہ دیا ہے کہ ضرور قوت دوں گا لہم ان کو، دینہم الذی ارتضی، اس دین سے، ان کا دین، اللہ کہتے ہیں یعنی کہ اسلام، یعنی کہ اسلام دین اسلام سے ان کو میں قوت دوں گا. اور اسلام کیا ہے؟ رب کا دین، رب کا دین، رب کا گروپ. اب جیسے ہم نے یہ گروپ بنایا نا، تفسیر گروپ، تو رب کا گروپ اسلام، رب کا قلعہ اسلام، داخل ہونے والے مسلمان، یہاں عمل کرنے والے سارے، اور رب کے حکموں پر چلنے والے، اطیع اللہ اطیع الرسول والے، تو اللہ نے کہا وہ مومن، ان سے میرا وعدہ ہے میں خلافتیں دوں گا، میں خلافت دوں گا دین میں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس دین کو ان کے لیے میں نے پسند کیا ہے، یعنی اسلام کو، اللہ کہتے ہیں میں نے ان کی قوت بنا دوں گا، اسلام کو قوت بنا دوں گا. یعنی کہ یہاں ایک چیز کیا سمجھ آئی کہ ہمیشہ جھنڈا کس کا بلند رہے گا؟ اسلام کا. اور اسلام کیا ہے؟ رب کا نام ہے، رب کا نام ہے، تو یہ رب کا چنا ہوا نام ہے، رب کا دین ہے، رب کا گروپ ہے. تو نام کس کا بلند ہوا؟ رب کا نام، اللہ کا نام بلند ہوا. تو اللہ نے کہا تمہیں تو ضرورت ہی نہیں ہے، تمہاری کوئی شخصی قوت کچھ بھی نہیں ہے، میرے بن جاؤ، میرا نام لے لے کر وہ چپکا لو اپنے اوپر. وہ جو کہتے ہیں کہ کوئی جاب شاپ کرتے ہیں نا، تو کیا ہوتا ہے وہ اس پہ وہی گلے میں وہ کہتے ہیں جی وہ ٹائٹل ڈال لو یا کارڈ لگاؤ، یا یہ جو پولیس آرمی والے وہ کیا کرتے ہیں، وہ ٹائٹل ہوتا ہے اور پتہ لگتا ہے کہ جی یہ اس پوسٹ کے لوگ ہیں، یہ نام ہے ان کا. تو اللہ نے کہا میرے نام کے وہ بلے لگا لو اپنی شرٹوں پر، لگا لو. تو اللہ نے کہا جاؤ، کامیابیاں ہی کامیابیاں دنیا میں بھی اور آخرت میں. اللہ نے کہا خلافتیں دے دوں گا میں تمہیں. اور اللہ کہتے پھر وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ، البتہ ضرور بدل دوں گا ان کے لیے کیا؟ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ، تمہارے خوف کو. کہتے تھے صحابی بیچارے بھولے سے، اللہ کے نبی ہم بغیر خوف کے بھی کبھی سوئیں گے، ہتھیاروں کے بغیر بھی کبھی سوئیں گے. اللہ نے کہا جاؤ میں تمہارے خوف کو امن میں بدل دوں گا، امنا، میں تمہارے خوف کو امن میں بدل دوں گا، سکون. اب اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے تمہاری ڈیمانڈز پوری ہوں گی، جو تم نے منہ میں بھولے پن سے کہہ دیا ہے نا، جیسے بھولے پن میں کہہ دیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کبھی ہم ایسے سکون سے سوئیں گے، کبھی ہم ایسے سکون سے سوئیں گے، کبھی ہمیں سکون ہوگا. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی اللہ کہتے ہیں ضرور میں خوف کے بعد میں امن میں بدلوں گا، میں ضرور بدلوں گا. یعبدوننی، اب شرط کیا ہے؟ شرط کیا ہے؟ اللہ کہتے بس میری عبادت کرو اس طرح. عبادت کیا؟ جھک جانا، اللہ کی حمد و ثنا. اللہ کہتے مجھے پیور چاہیے عبادت. کیسی؟ لا یشرکون بی شیئا، بس میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. یہ ڈیمانڈ ہے. اور پچھلی آیت میں بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ اس میں بھی اللہ نے یہی کہا کہ اطیع اللہ اطیع الرسول. اللہ کہتے ہیں سب سے بڑا جو ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ جو شرک ہے، وہ نہ کرنا. عبادتوں میں کمیاں بھی ہو جائیں گی، خالص عبادت کی، وہ شرک کے بغیر پیور اللہ والی عبادت اگر وہ کر لی،
ومن کفر بعد ذالک، تو پھر جو انکار کرے گا اس کے بعد، تو اللہ نے ڈیمانڈ کیا ہے صرف، اللہ نے کہا خالص میرے ہو کے رہنا. اللہ نے کہا اب کوئی انکار کرے گا اس چیز کو، اس لفظ کو، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو پھر وہ فاسق ہے. اچھا اب فاسق ہے، گناہ گار ہے. یہاں ایک اور چیز آپ پوائنٹ آؤٹ کریں کہ اللہ کے مسلمان تو ہے، اللہ نے انکار کرنے والے کو کافر نہیں کہا، اللہ نے فاسق کہا، باغی کہا اس کو کہ وہ باغی ہے، وہ فاسق ہے. اللہ نے جاؤ انکار کرنے والوں میں تمہیں پھر بھی کافر. تو اسی لیے یہاں سے ایک وہ بھی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو کافر مت کہو. تو اتنا یہ سمجھ لیں کہ یہ جو دین ہے، دین اسلام، یہ اتنا بڑا دین ہے، یہ اللہ کے ساتھ جڑا ہے. اللہ نے کہا ایک دفعہ جس کے ساتھ مسلمان کا لفظ لگ گیا ہے، وہ اگر نماز نہیں پڑھ رہا، وہ اگر فرائض نہیں ادا کر رہا، زکوٰۃ نہیں دے رہا، تو اس کو کافر نہیں کہنا، اس کو فاسق کہنا ہے، باغی کہنا ہے. اللہ کا باغی ہے، وہ گنہگار ہے، وہ نافرمان ہے، فاسقون ہے، نافرمان ہے، نافرمانیاں کر رہا ہے. جیسے اولاد نافرمان ہو جاتی ہے نا، اولاد نافرمان. اللہ نے کہا جب مسلمان کے، وہ کہتے ہیں نا کہ قلعہ دائرہ اسلام کے قلعے میں داخل ہونے والا مسلمان، اب اس کو کافر نہ کہنا. اللہ نے اس کے لیے بھی کہ یہ کیا ہے، کتنی بڑی بات ہے. اللہ تب بھی عزتیں رکھ رہا ہے، لاجیں رکھ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ کافروں کا تو انجام ہی کچھ اور ہونا ہے. کافروں کی تو دوزخ ہی علیحدہ ہے، کافروں کے دوزخ کے درجات ہی علیحدہ ہے. تو دین اسلام میں داخل ہونے والے کون ہیں؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اللہ نے ان کو اکرام دیا ہے. اللہ نے کہا فاسق ہیں، نافرمان ہیں، باغی ہیں، اللہ کے باغی ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، لیکن کافر نہیں ہیں. ان کو کافر نہیں کہنا. کافر بذات خود جو لفظ ہے وہ ایک گالی ہے. اللہ نے کہا انکار کرو گے تو فاسق بن جاؤ گے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور اللہ کے پھر قائم کرو نماز. اللہ نے کہا ٹھیک ہے، فاسق نہیں بننا نا، تو شرطیں کیا ہے؟ جاؤ نماز پہ آ جاؤ. اب یہ وہ دور چل رہا ہے، وہی دور ہے، جہالت والا دور ہے. سب جو ہیں جب تک اللہ کا نام کے لیے لڑتے رہے، اللہ کا جو کہتے ہیں نا کہ رب کے لیے، رب کی نام کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، جب تک تو تھا نا کہ دین کو بلند کرنا، تب تک یہ مستحکم رہے. ان کی حکومتیں رہیں. 800 سال تک یورپ پہ حکومت ہوئی ہے، وہاں قلعے ہیں جو، اور سارا آج بھی موجود ہے، مسلمانوں کی حکومت کے نشان ہیں. لیکن اب کیا، پھر کیا ہوا؟ جب پھر تھا نا کہ یہ جو بادشاہیت ہے یہ ہماری وراثت ہے، یہ ہمارا حق ہے، محض دنیا طلبی ہو گئی. اور پھر کیسر و کسرا والے جو نا ہرکل والے طریقے چل پڑے. بیت المال جو تھا اس کو اپنی پراپرٹی سمجھا. تو پھر کیا ہو گیا؟ مسلمانوں کی جو کہتے ہیں نا اقبال کا ستارہ جو بلند تھا، تو وہ پھر اس کو کہتے ہیں نا گرہن لگ گیا، گرہن لگ گیا. اور آج اسی وجہ سے قبلہ اول جو بیت المقدس ہے وہ کفار کے ہاتھ میں ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ یہی بتا رہا ہے، جاؤ تاریخ گواہ ہے انہوں نے کیا کیا تھا. وہ جو بھولے سے مومن مسلمان صحابی تھے، مومن صحابی تھے، ان کے سوال پر میں نے ان کو کیسی وعدے کیے تھے ان کے ساتھ کامیابیوں کے. جاؤ لوٹ آؤ. ایک کیا کرنا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. دوسرا کیا ہے؟ نمازوں کو قائم کرو، خود بھی پڑھو اور دوسروں کو بھی کرو. کتنے بازار بند ہوتے ہیں، نماز کے وقت اذان ہوتی ہے، کتنے جاتے ہیں؟ بدبختی اور بدقسمتی ہے کہ آج پورے پاکستان میں صرف 7% لوگ ہیں جو نمازی ہیں، اور ان 7 میں سے بھی صرف 2.5 یا 3% جو ہیں وہ مسجدوں کے نمازی ہیں. یہ حال ہے. تو کہاں ہے پھر؟ تو یہ کیوں نہ پریشانی ہو. اللہ نے کہا جاؤ پابندی تو کرو، نماز کو قائم تو کرو، اور زکاتیں تو دو.
آج جو اتنا وہ حال برا ہوا ہے، زکوٰۃ پوری ادا تو کرو، کون غریب رہے گا؟ صحیح طرح زکوٰۃ کا حق تو ادا کرو۔ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ کے نبی نے جو جو حکم دیے ہیں نا اس پر آ جاؤ۔ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، تم پر رحم کیا جائے۔ فرشتے بھی آسمان کے حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں، وظیفے پڑھ پڑھ کے پاگل ہو گئے ہیں، تسبیحاں پھیر پھیر کر بے ہوش ہونے والی ہو جاتی ہیں، ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں۔ کیوں نہیں کایا پلٹ رہی؟ کیوں نہیں کایا پلٹ رہی؟ ہم جنتر منتر کر رہے ہیں۔ ہم چاہتے کیا ہے کہ ہم یہ جو ذکر اذکار یہ اس کو بس جنتر منتر کی طرح پڑھیں اور جنتر منتر کی طرح چھو منتر جادو، اور ایسے ہی ہمارے سب پریشانیاں دور ہو جائے۔ کوئی ٹینشن ہے، کوئی پریشانی ہے، یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، وہ بھی ہو جائے، ایسا بھی ہو جائے، ویسا بھی ہو جائے۔ جنتر منتر ہم نے تو صرف ایک اس کو یعنی کہ جو کہتے ہیں نا کہ دین اسلام کو، قرآن کو تو ہم نے جنتر منتر بنا لیا ہے۔ اپنا وہ محاسبہ کریں اور دیکھیں۔ اللہ نے کہا نہیں، جنتر منتر نہیں، اس کو پڑھو اور عمل کرو۔ جو حکم دیا ہے وہ اسے پورے قرآن میں احکامات ہی ہیں۔ اب یہ سورہ نور احکامات ہی ہیں، مسلسل نان سٹاپ احکامات چل رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدیث ایک میں نے پیچھے بتائی تھی جب سورہ نور شروع کی تھی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زمین جس پر 40 دن تک بارش ہو، وہ زمین تو وہ مطلب یہ کہ وہ اتنی زرخیز ہو جاتی ہے، آسمان سے رحمت کا پانی برستا ہے اس پہ، اتنی زمین زرخیز ہو جاتی ہے، وہ زمین اتنا نفع نہیں دیتی جتنا اس زمین والے اگر زمین پر ایک شریعت کا قانون نافذ کر دیں، ایک شریعت کا قانون نافذ کر دیں، وہ جو اس زمین والوں کو فائدہ دے گی۔ وہ 40 دن کی جو بارش ہے اس کے بعد جو فصل ہوگی وہ اتنا فائدہ نہیں دے گی جتنا صرف ایک اللہ کے حکم چلا کر تو دیکھو، ڈنڈے کے زور پر ان سے جو کہتے ہیں منوا کر تو دیکھو، رب کا قانون نکلواؤ، زکاتیں کر دو، ان کے جو کہتے ہیں نا کہ اکاؤنٹس ان کے سیل کر دیں، نکالیں ان کی زکاتیں پوری، ایک سارا نکالیں۔ اذان ہو، جو نماز نہ پڑھے سر عام جو کہتے ہیں جو سزائیں ہیں وہ ان کو دینا شروع کر دیں۔ نہ مسجدیں آئیں گی، کیوں نہیں آئیں گی؟ پتہ ہے کہ جی قانون ہے، جتنی وہ لوٹ مار چور بازاری شروع ہوئی ہے کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ دیکھا نا، اللہ نے کہا رسول کی اطاعت کرو۔ اب یہاں دیکھ لو، اللہ نے یہاں اطیع اللہ نہیں لکھا، اطیع الرسول، رسول کی بات سن کر سنو تو صحیح وہ کیا کہہ رہے ہیں، تمہارے فائدے میں ہی ہے، تاکہ تم پر رحم ہو۔ یعنی کہ نبی کی سنتوں کو زندہ کرنا اللہ کے رحم کو دعوت دیں گے۔ سنتوں پر فرشتوں کا پہرا ہے، ایک سنت کو تو زندہ کرو، حدیث بیان کر کے ایک حدیث پر عمل تو کرو۔ آسمان کے فرشتے فوج در فوج تمہاری مدد کو کیوں نہیں آئیں گے؟ کیوں نہیں آئیں گے؟ ٹھیک ہے فرشتے آ رہے ہیں، قرآن سنتے ہیں جیسے ہم سنتے ہیں، اوکے ٹھیک ہے سنا ہے بس بند کر دو، ہمارا آدھا گھنٹہ اچھا گزر گیا، اوکے ٹھیک ہے۔ کیا اثر لیا ہم نے قرآن کا؟ کہاں کیا ہم نے؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں یہاں 3 ڈیمانڈز ہیں، صرف سیدھا ہو جائے گا سارا۔ رحم کی کیا شرط ہے؟ 5 وقت کے نمازی بن جاؤ، صحیح طرح اپنی زکوٰۃ عطا کر دو، اور جو نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس پہ چل جاؤ، رحم شروع ہو جائے گا۔ صرف 3۔ تو اب یہ کیا ہے؟ یہ اب یہ چاہیے۔ اس کے بعد لا تحسبن الذین کفروا، کافر لوگ جو ان کے بارے میں یہ مت سوچو، خیال مت کرو کہ یہ بڑے طاقتور ہیں، بڑی بڑی ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، بڑے جدید ان کے پاس میزائل ہیں، بم ہیں، وہ جیت جائیں گے۔ معجزین فی الارض، زمین میں عاجز کرنے والے ہیں۔ اللہ نے کہا باہر آ دیں گے تمہیں؟ نو، اللہ نے کہا تم میرے ہو، جیتنے والے تم ہی ہوگے، آؤ تو صحیح میری بات پہ، میری ڈیمانڈ پر تو آؤ، آ جاؤ، فکر نہ کرو۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا تو ٹھکانہ میں نے آگ بنایا۔ یہ کافر ہے، اور اللہ نے کہا کہ اس کو کہا دائرہ اسلام میں داخل ہونے والے مسلمانوں
تم نافرمان ہو گئے، اولاد نافرمانی ہو جاتی، بڑا اولاد نافرمان ہے. اللہ نے کہا نافرمان ہو تم، کافر نہیں ہو. کافروں کا تو ٹھکانہ آگ ہے. وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، بڑا برا ٹھکانہ ہے، ٹھکانہ بہت برا ہے. جس کو رب برا ٹھکانہ کہے، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہ ہمیں بچانا آگ سے. اللہ کہتے ہیں اس آگ سے، بڑی بری ہے وہ آگ، بہت بری ہے. سمجھانا صرف یہی چاہ رہا ہے اللہ اور رسول کے جو کامل اطاعت فرما برداری کر لو، تمہاری دین بھی کامیاب، تمہاری دنیا بھی کامیاب. جاؤ بشارتیں سنا دی ہیں تمہیں. جس طرح صحابہ کی مدد کی تھی نا، ان کے پاس اتنی جدید ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی، اتنے وہ ٹرینڈ بھی نہیں تھے. اللہ نے کہا آجو. ان کے اندر بہادری کس چیز کی تھی؟ اللہ کی. اللہ والوں کا تو روب ہوتا ہے، مومن کا تو روب ہوتا ہے. اللہ نے کہا جاؤ بنو تو صحیح ویسے مومن، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. اللہ نے کہا بنو تو صحیح ستارے، ستارے بن جاؤ، ستاروں کے جیسے کام کر لو. ستارے کیا کہتے تھے؟ لبیک اللہ، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کرو تو صحیح. اب جو اگلی آیت ہے اس کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلاوا بھیجا. ایک انصاری بچہ تھا، اس کے ہاتھ بلاوا بھیجا کہ جاؤ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر لاؤ. اب وہ جو لڑکا تھا، دوپہر کا وقت تھا، حضرت عمر کیلولا کر رہے ہوں گے، تو ظاہر بات ہے سوتے ہوئے انسان کا تھوڑا پتہ نہیں چلتا. تو وہ ان کا جو کپڑا تھا تہبت وغیرہ کا، تو وہ تھوڑا سا کھسک گیا تھا. تو وہ بچے نے جا کے فوراً ہلایا حضرت عمر کو کہ آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں. تو وہ ایک دم سے اپنا کپڑا درست کر کے بیٹھے ہیں اور دل میں خیال کر رہے ہیں. قرآن کی کافی آیات جو ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ حضرت عمر کی سوچ کا جواب اللہ نے دیا ہے، اور انہی آیات میں سے جو تھی یہ بھی آیت ہے. تو کہ ابھی وہ بیٹھے سوچ رہے ہیں کہ اللہ کوئی اس طرح کا حکم نہیں نازل کر سکتا کہ جس میں حکم ہو کہ یہ جو غلام اور یہ نوکر اور یہ ہوتے ہیں یہ اجازت لے کے آیا کریں. یہ ایسے بیٹھے سوچ رہے ہیں اور اٹھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل گئے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی حضرت عمر آئے ہیں اور حضرت عمر کو یہ آیت پڑھ کر سنائی، یہ آیت پڑھ کر سنائی. اور اس میں جو حکم تھا 58 آیت جو تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ رہے تھے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے. اور آپ دیکھیں کہ رب تو کہتے ہیں نا تم سوچتے ہو، رب کر دیتا ہے. اور اس سے پہلے جو حکم سارے کیا تھے کہ رب والے کام کر لو، رب والے بن جاؤ، مومن بن جاؤ، ستاروں جیسے بن جاؤ. تو اللہ کہتے پھر تم سوچو گے، تم ابھی سوچو گے تو پھر میں وہ کروں گا. یعنی کہ جو کہتے ہیں نا مقصد بتانے کا، وہ بھی یہی تھا. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لیستأذنکم الذین، اجازت چاہیے کہ کیا اجازت لیں وہ لوگ، ملکت جو مالک ہیں، ایمانکم تمہارے، مطلب یہ کہ دائیں ہاتھ تمہارے مالک ہیں، یعنی کہ تمہارے جو لونڈیاں غلام پہلے جو تھے وہ سب ظاہر کہ لونڈیاں غلام بھی گھروں میں رہتے تھے. اور اس کے بعد وہ اللہ نے کہا ان کو چاہیے اجازت لیں. اب کب لیں؟ اب ان کا تو کام ہے ہر وقت آنا جانا اللہ نے کہا نہیں، وہ ہر وقت نہ اجازت دیں، لیکن اللہ نے کہا والذین، اور وہ والے لوگ بھی لم یبلغوا الحلم، جو ابھی شعور کو نہیں پہنچے، یعنی کہ ابھی بالغ نہیں ہوئے، بڑے نہیں ہوئے، جوان نہیں ہوئے، وہ منکم تم میں سے، یعنی کہ جو ابھی بالغ نہیں ہیں اور تمہارے لونڈی غلام، یعنی کہ بالغ چھوٹے بچے جس کو کہتے ہیں، وہ کب جو ہے وہ اجازت لیں. کب؟ ثلاثہ مرات، 3 اوقات میں، 3 وقت. کون سے؟ من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اور دوپہر کو جب تم کپڑے اتار کے سوتے ہو، مطلب یہ دوپہر کو قیلولہ کرتے ہو، شرٹ شوٹ اتار دیتے ہو. تو حضرت عمر بھی اس وقت
دوپہر کو لیٹے ہوئے تھے قیلولے کے لیے، اور وہ ان کی سمجھ لیں کہ تھوڑا سا کپڑا جو ہے وہ کھسک گیا ہوا تھا. من بعد صلاۃ العشاء، اور صلاۃ عشاء کے بعد، عشاء کے بعد ثلاث عورات لکم، یہ تمہارے پردے کے عورت. اچھا یہاں ایک لفظ ہے عورات، عورت سمجھنے کہ عورت کس کو کہتے ہیں؟ ہم اردو میں عورت کو عورت کہتے ہیں، قرآن میں عورت کو نساء کہا ہے، اور قرآن میں عورت کس کو کہا؟ پردے کو. تو اگر ہم تھوڑا سا سمجھیں تو اللہ نے کہا تم جسے عورت کہتے ہو وہ پردہ ہے، وہ پردہ ہے. کتنا پیارا لفظ ہے. اللہ نے کہا یہ جو 3 وقت ہیں یہ تمہارے پردے کے وقت ہیں. لیس علیکم، تو اللہ کہتے ولا علیہم جناح، پھر دونوں پر کوئی گناہ نہیں. ظاہری بات ہے تم بھی جیسے بے خبر ہوگے اور وہ بھی بے خبر، پھر نہیں ہے. بعدہن، ان کے علاوہ، ان 3 اوقات کے علاوہ جیسے مرضی آئیں جائیں وہ نہیں. طوفون علیکم بعضکم علی بعض، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے علاوہ ظاہر بات ہے وہ آتے جاتے ہیں بار بار، کوئی لینا دینا، کوئی چیز رکھنی ڈھکنی، تو وہ جیسے مرضی اس کے علاوہ جیسے مرضی سارا دن آتے رہیں. لیکن ان 3 اوقات میں اللہ نے کہا نہیں، اس وقت بھی. تو یہ سمجھ لیں کہ یہ بہت پیارا ہے دین. دین تو بڑا خوبصورت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے؟ اس میں اصل میں آداب خانہ داری ہے، جو کہتے ہیں نا خانگی، اس کے آداب ہے. اللہ نے تو وہ بھی بتا دیے، خانگی زندگی بھی بتا دی، باہر والی زندگی بھی بتا دی. اور ہم سمجھتے ہیں کیا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ دین اسلام ہے. اللہ نے کہا یہ بھی دین ہے، یہ دین ہے، یہ دین ہے. وہ تو رسومات ان سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا یہ جو عبادت کا طریقہ ہے، معاملات زندگی جو ہے وہ دین ہے. ہم نہیں اس کو دین سمجھتے، ہم کہتے ہیں نہیں جی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ دین ہے. اللہ نے کہا معاملات زندگی جو ہے اس کو میرے مطابق تمہارے فائدے میں ہی ہے، پردے میں. تو اللہ نے کہا یہ 3 وقت پردے کے ہیں. اور شان نزول بھی اسی طرح ہے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ اسی طرح تم اپنی آیتیں تمہارے لیے بیان کر رہا ہے، واضح، کلیئر، ایک ایک بات کر کے. واللہ علیم حکیم، کیونکہ اللہ تو جانتا ہے نا رب کی حکمتیں ہیں، یہ رب کی حکمت، اللہ ساری حکمتیں جانتا ہے، اللہ کو پتہ ہے سارا کچھ. تو اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگلا بھی حکم جو ہے وہ اسی طرح اللہ نے کہا وہ لڑکے جو وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ، اور جو لڑکے بالغ ہو گئے ہیں، جوان ہو گئے ہیں، مِنْكُمُ الْحُلُمَ، جو تم یعنی کہ جو اس وقت پہنچ گئے ہیں، شعور کو پہنچ گئے، جوان ہو چکے ہیں تم میں سے. اب ان کو کیا چاہیے؟ وہ تو بچے ہیں، پہلے کہا بچے اور نوکر، ان کو 3 وقت ہیں، اجازت لیں. اس کے بعد اس کے علاوہ وہ 3 وقت لیں، باقی جدہ مرضی آندے جاندے رہیں. بچے جو ہیں، چھوٹے سے بچے ہیں، غلام ہیں، لونڈیاں ہیں، تو جو نابالغ بچے ہیں ٹھیک ہے. لیکن اللہ نے کہا اگر جوان کوئی لڑکا ہے، جوان بھائی ہے، اب یہاں لڑکوں کا ہے، جوان بھائی بن گیا وہ، تو اللہ نے کہا فَلْيَسْتَأْذِنُوا، اس کو چاہیے کہ ہر دفعہ اجازت لے. كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جس طرح پہلے والے لوگ، وہ جو سٹارٹنگ میں حکم ہے کہ جوان، مطلب یہ کہ نامحرموں کے بارے میں جو حکم ہے کہ لڑکا اگر جوان ہو گیا ہے اس کو چاہیے ایوری ٹائم اجازت لینی ہے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں تمہارے لیے بیان کر رہا ہے واضح واضح. واللہ علیم حکیم، یہ رب کی حکمتیں، رب حکمتیں جانتا ہے. اللہ نے کہا ان کے لیے ہمیشہ کے لیے اجازت ہے کہ کبھی بھی نہیں، بالغ ہو گیا انہوں نے ہمیشہ ہی آنا ہے، اجازت سے ہی آنا ہے، اندر داخل ہونا ہے. اللہ نے کہا وہ ہمیشہ سے، ان کو حکم ہے کہ آپ نے اجازت سے ہی آنا ہے. انشاءاللہ باقی سبق کل پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ ذلت والی محتاجگی، ذلت والی زندگی سے، محتاجگی والی بیماری، محتاجگی والی زندگی اور موت سے بچائے. خاتمہ بالخیر ہو، خاتمہ ایمان پہ ہو. اللہم انی نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ.
اللہ رحم کر دے مسلمانوں پر، ظالموں کو نیست و نابود کر دے. سب ماؤں بہنوں بیٹیوں کی دعائیں ان کے اپنوں کے حق میں، ان کے اپنے حق میں اللہ قبول فرما. سب کے بچوں کو ہدایت دے دے اللہ، نسلوں میں خیر ڈال دے اللہ، رحم کر دے، سب بیماروں کو شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.